36 سے آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ذکر تھا جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ ان کو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور لہم ما یشاؤون فیہا، جو چاہیں گے وہ ملے گا، ولدینا مزید، اور فرمایا اللہ مزید ان کو عطا فرمائے گا۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے، حضرت انس بن مالک سے مروی روایت کہ اللہ جل مجدہ ایک دن وادی میں جلوہ گر ہوں گے، ممبر پر تشریف فرما ہوں گے، پھر انبیاء شہداء ہوں گے، پھر عوام الناس ہوگی، اللہ جلوہ گر ہوں گے اور ان کو اپنا دیدار کروائیں گے، اور یہ ریپیٹ ہوتا رہے گا جمعے کے دن، ہر جمعے کے دن یہ اللہ کی مجلس میں لوگ حاضر ہو کر اللہ کا دیدار کریں، اور یہ ٹائمنگ بھی اس کی جمعے کی ہوگی، جتنا جمعے کا وقت ہوتا ہے اتنا اس مجلس کا وقت ہوگا، تو لامحالہ طور پر اس مجلس جمعہ میں جو جنت میں ہوگی اس میں وہی جا سکے گا جو دنیا میں جمعہ کے لیے آتا ہے۔ تو فرمایا اس کے لیے مزید ہوگا، مزید سے مراد اللہ اپنا ان کو دیدار عطا فرمائے گا۔ اور پھر آگے اس کا برعکس ہے، جب بھی ذکر ہوا ہے جنت کا ہوتا ہے تو ساتھ دوزخ کا ہوتا ہے، دوزخ کا ہوتا ہے تو جنت کا ہوتا ہے، عذاب کا ہوتا ہے تو ثواب کا ہوتا ہے، یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ ترغیب ہوتی ہے تو تہدید بھی ہوتی ہے، جب میل کیا جاتا ہے تو پھر ڈرایا بھی جاتا ہے۔ تو ایک چیز سے انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ اگر راست پر نہیں آتا، اس کے لیے ڈر بھی ہونا چاہیے، اس کے لیے نصیحت بھی، صرف نصیحت سے تبدیلی نہیں آتی اور صرف سزا سے بھی تبدیلی نہیں آتی۔ جب سزا ہی دیں گے تو پھر وہ جھک تو جائیں گے، وہ کرنے تو لگ جائیں گے لیکن دل سے نہیں کریں گے، اور جب نصیحت سے کام چلایا جائے گا تو بہت کم لوگ ہیں جو نصیحت سے عمل نصیحت کو سن کر عمل کریں گے۔ ہمارے ہاں اب صرف ایک ہی آپشن رہ گیا ہے کہ نصیحت سے ہم نے لوگوں کو موٹیویٹ کر کے دین کی طرف راغب کرنا ہے، تو وہ کر رہے ہیں لیکن اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ نتائج نہیں مل رہے۔ 100 میں سے کتنے نمازی ہوں گے؟ میرا خیال ہے کہ 20 سے 25% لوگ نمازی ہیں، بلکہ یہ بھی شاید زیادہ ہے، اتنا بھی نہیں، ہاں 5 سے 10% لوگ نمازی ہیں۔ 20 سے 25 فجر کی نماز کا کہہ لیں تو یہ جو 95، 90، 85% لوگ ہیں یہ کیوں نہیں عمل کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہمیں نہ بھی کریں گے تو سزا، اگر سزا کا علم ہوتا تو پھر یہ پوزیشن نہ ہوتی۔ قرآن نے دونوں چیزیں بیان کی ہیں، سزا بھی جزا بھی، عذاب بھی ثواب بھی۔ آخرت میں عذاب دیا جائے گا دنیا میں گناہ کرنے والے کو، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا دنیا میں بھی گناہ کرنے والے اور نیکی چھوڑنے والے کے لیے کچھ سزا ہے؟ ہاں ہے۔ جتنے اسلامی قوانین ہیں اگر اس پر عمل کیا جائے تو گناہ کرنے والا اور نیکی کو چھوڑنے والا یہ سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ اگر ان سزاؤں پر عمل کر لیا جائے، یعنی یہی تو کہتے ہیں کہ اسلامی نظام ہے، اگر اسلامی نظام کا نفاذ ہو جائے، اسلامی قوانین پر عمل ہو جائے، اسلامی سزاؤں کا نفاذ ہو جائے تو 80% برائیوں کا خاتمہ ہو جائے، برائیاں ختم ہو جائیں۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگوں کو برائی سے صرف نصیحت کے ذریعے عمل کی طرف لانا چاہتے ہیں، ایسا تو یہاں پہلے جنت کا ذکر ہے، جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے، اب اس کے برعکس پھر دوزخ کا ذکر ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، اور ہم نے ان یعنی اہل مکہ سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دی تھی، کیونکہ اس وقت موضوع اہل مکہ کے والے سے تھا، مخاطب اہل مکہ تھے، تو
تو کتنی ہی قوموں کا میں ہلاک کر دیا جو گرفت کی قوت میں ان سے زیادہ تھی۔ ہم اشد منہم بطشا، جو طاقت میں ان سے بڑھ کر تھے۔ فنکبوا فی البلاد، انہوں نے بہت سے شہروں کو کھنگار ڈالا کہ کہیں چھٹکارے کی جگہ مل جائے۔ نجات پانے کے لیے، عذاب سے ڈرنے، عذاب سے بچنے کے لیے انہوں نے بہت حیل و حجت سے کام لیا، لیکن اللہ کی جب گرفت آئی تو وہ خود کو نہیں بچا سکے۔ تو اہل مکہ سے بھی کہا جا رہا ہے کہ تم سے زیادہ طاقتور لوگ تھے، تم راہ راستے کی طرف کیوں نہیں آتے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتے؟ تمہیں گھمنڈ ہے اپنی طاقت پر، اپنے اقتدار پر، تم سے زیادہ طاقتور لوگ گزرے ہیں، اور ان کی جب پکڑ ہوئی ہے تو وہ خود کو نہیں بچا سکے۔ ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب، ہاں بے شک یہ قرآن اس کے لیے ضرور نصیحت ہے جس کے سینے میں دل ہے، جو صاحب دل ہے۔ سوال یہ ہے کہ دل تو ہر کسی کے اندر ہوتا ہے، تو یہ کیوں کہا کہ جو صاحب دل ہے؟ تو دل سے مراد جس کا نرم دل ہے، جس کا نرم دل ہے، جس کے دل میں خشیت کا اثر ہے، تو اس کے لیے قرآن نصیحت ہے۔ او القسمہ، یا جو ذہن حاضر کر کے سننا چاہتا ہے، وَأَلْقَسَمَّ وَهُوَ الشَّهِيدُ، جو حاضر ہو کر سننے کے لیے تیار ہے، قرآن اس کے لیے نصیحت ہے۔ یعنی دل سے مراد، صاحب دل سے مراد جو خود کو بدلنا چاہتا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کو نہیں بدلا، قرآن کہتا ہے۔ یہ شعر ہی نہیں ہے، یہ شعر قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے۔ خدا نے آج تک اس قوم کو نہیں بدلا، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یہ آیت قرآن کا ترجمہ ہے۔ تو صاحب دل وہ ہوتا ہے جو دلی طور پر نصیحت کو قبول کرنے کی خواہش کرے، جو خود کو بدلنا چاہے، قرآن اس کو نصیحت دیتا ہے اور اس کو بدل دیتا ہے۔ اور جو قرآن کی طرف آئے، جو حاضر ہو اور حاضر ہو کر قرآن کو سنے، قرآن اس کو بھی بدل دیتا ہے۔ میری دانست میں نہیں ہے کہ جو شخص قرآن کے ساتھ وابستہ ہے، قرآن کو سمجھتا ہے، پڑھتا ہے، قرآن کا درس دیتا ہے، وہ دوسروں سے بہتر نہ ہو اعمال کے حوالے سے۔ گناہ گار تو سارے ہی ہیں، لیکن اس میں ضرور فرق ہوگا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن اس کو حد سے زیادہ نہیں پڑھنے دے گا، بشرطے کہ قرآن کی آیت اس دل سے، قرآن نے بھی کہا ہے نا کہ دل سے آئے اور توجہ کے ساتھ سنیں۔ دو چیزیں، توجہ سے سنیں اور دل سے آئے، تو قرآن اس کو بدل دے گا، قرآن اس کے لیے نصیحت ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ۔ یہاں ایک بات آ جاتی ہے کہ حافظ قرآن کے حوالے سے، حافظ قرآن ہونا، اگر صبح شام کو قرآن کا حافظ ہے، قرآن کو پڑھتا رہتا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ یہ کسی دوست نے مجھے کہا، اس نے کہا کہ یہ جی آپ حافظ قرآن اگر معاشرے میں دکان پر بیٹھا ہے، دفتر میں بیٹھا ہے، اور ایک عام آدمی ہے، اس میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ حافظ قرآن جب پریکٹیکل لائف میں آ رہا ہے اور ایک عام آدمی ہے، کوئی ان دونوں کے قول و فعل میں فرق نہیں آئے کہ وہ بہت برا ہے، یہ اچھا ہے، وہ جھوٹا ہے، یہ سچا ہے، وہ کم ناپتا، کم تولتا ہے، یہ ملاوٹ کرتا ہے، یہ نہیں کرتا، دیکھو کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن اس نے پڑھا تو ہے، قرآن اس نے قرآن کو سمجھا ہے۔ تو جب قرآن سمجھے گا ہی نہیں، نصیحت کیسے آئے گی، فرق کیسے پڑے گا؟ لامحالہ طور پر نہیں فرق پڑے گا، اور نہیں پڑ رہا۔ ایک طرف عالم ہے، سکالر ہے، دانشور ہے، اس کے اور عام آدمی کے قول و فعل میں فرق ہوتا ہے۔ وہ جتنا بھی گیا گزرا ہے، لیکن عام آدمی میں فرق۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں نہیں فرق ہوتا، القلیل و کالمعدوم، تھوڑا نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ فیصلہ اور قانون اکثریت پر لاگو ہوتا ہے۔ 100 آدمی علماء ہو، قرآن کو سمجھنے والے، پڑھنے والے، اور 100 آدمی عام آدمی ہو، ان کی پریکٹیکل لائف کا آپ جائزہ لے لیں
واضح فرق ہوگا، واضح فرق ہوگا۔ ہاں 20-25 ایسے ہوں گے جو ان سے ملتے جلتے ہوں گے، لیکن اگر وہ 50 برے ہیں تو ان میں کم سے کم 20-25 ہی ہوں گے، تو فرق ہوگا۔ یہ فرق کس نے ڈالا ہے؟ یہ فرق پیدا کیسے ہوا ہے؟ یہ قرآن، یہ فرق قرآن کی وجہ سے آ رہا ہے۔ قرآن انسان کو بدل دیتا ہے اگر قرآن کی طرف آدمی آئے، لیکن حافظ قرآن اگر وہ ساتھ سمجھنے والا بن جائے، قرآن کو سیکھنے والا بن جائے، صرف پڑھنے والا نہ رہے۔ اللہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ پڑھے اور پڑھائے کا لفظ نہیں آیا، حافظ پڑھتا اور پڑھاتا ہے، سیکھتا اور سکھاتا۔ سیکھنے اور سکھانے کا پروسیس جو ہے وہ علماء کے پاس ہے، اس لیے ان کی لائف میں دوسروں کی نسبت فرق ہے، تھوڑا صحیح لیکن کچھ پرسنٹیج فرق لازمی آتا ہے۔ تو پھر آگے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ۔ ہماری بدقسمتی کی قوم قرآن کے حفظ کی طرف لگ گئی ہے، قرآن کو سمجھنے کی طرف نہیں لگ رہے۔ وہ جو قرآن کی سمجھنے کی آیات اور احادیث تھی نا، وہ مولویوں نے قرآن کے حفظ پر لگا دی ہیں۔ یہ حفظ کی کلام اپنا مجلس میں لوگ یہ حدیث پاک پڑھتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بھئی انہوں نے تو پڑھا ہے، یہ ایت اس کے لیے ہے جس نے سیکھا ہے، جس نے سمجھا ہے اور جو سمجھا رہا ہے۔ وہ ایتیں جو قرآن کو سیکھ کر اور اس سے منازل اور درجات بلند ہوتے تھے، وہ صرف حفظ کرنے والے کے لیے کر دی ہیں کہ بس یہی اینڈ پہ ہونا ہے، تو یہ تو آپ پہ بھی ہو رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ درجات تمہارے بلند ہونے ہیں، وہ تو نہ بھی سیکھو تو کوئی بات نہیں، حفظ کر لو تو اللہ اللہ کا رضا ہو جائیں گے۔ وہ کہتا ہے پھر میں نے سیکھ کر کیا کرنا ہے، قرآن کو سمجھ کر کیا کرنا ہے، وہ درجات تو میرے حفظ سے بھی بلند ہو رہے ہیں۔ اس لیے قوم حفظ کی طرف لگ گئی ہے، قوم سمجھنے کی طرف نہیں لگی۔ دوسری وجہ اور ہے، حالانکہ قرآن حفظ کرنے میں دیر لگتی ہے اور سمجھنے سمجھانے میں، کوئی بھی شخص وہ 24 گھنٹے میں کم و بیش 15 گھنٹے بچے پڑھتے ہیں جو 3 سال میں کم و بیش حفظ کرتے ہیں، یہ اوسط ہے، اوسطاً 3 سال میں۔ لیکن اگر 15 گھنٹے ڈیلی قرآن کو سمجھنے پہ لگائے اور 2 سال ہی لگا لے، وہ 80% 90% قرآن کو سمجھنے والا بن جائے گا۔ 15 گھنٹے لگائے وہ سکالر عالم بن جائے گا۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، پھر انہوں نے ایسا کیا کیوں؟ قوم ایسے لگے کیوں؟ بھئی اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے لگانا تھا قرآن سمجھنے کی طرف، وہ سمجھنے والے نہیں تھے، خود ان کو نہیں آتا تھا قرآن۔ اب سروے کر لیں، جتنے مدارس ہیں اس میں سے 80% مدارس، 80% سنیوں کے، دیوبندیوں کے پھر بھی پڑھے لکھے لوگ چلا رہے ہیں، ہمارے جاہل لوگ چلا رہے ہیں، ان کے ناظم اعلیٰ جاہل ہیں، ٹوٹلی جاہل ہیں، یا حافظ ہیں یا جاہل ہیں، پیر بھی جاہل ہی ہیں ہمارے علاقے معاشرے میں، اللہ ماشاء اللہ، حافظ بھی جاہل ہی ہیں، وہ چلا رہے ہیں۔ اب ان کا دماغ خراب ہے، لوگوں کو کہیں، ان کی تو روزی روٹی بنی ہوئی اس پر، لہذا وہ کبھی سمجھنے سمجھانے کی طرف لوگوں کو نہیں لائیں گے۔ اگر وہاں سے بچے سمجھنے سمجھانے والے بن جائیں تو ناظم اعلیٰ تو بول جاہل ہیں، اس کی ویلیو کیا رہے گی؟ کیوں سر؟ اب شاہ پور کا جائزہ لے لیں، جو ناظم اعلیٰ ہیں، جتنے مدارس کے ناظم اعلیٰ سنیوں تو ان کا جائزہ لے لیں۔ حفظ کے مدارس کے جو ناظم اعلیٰ ہیں یا مدرس ہیں، وہ نہیں پڑھے ہوئے، خود وہ علماء نہیں ہیں، ان کو قرآن نہیں آتا، قرآن کیا کہہ رہا ہے انہیں نہیں پتا۔ پھر کیا ہے؟ آپ بات کریں تو چونکہ اکثریت ان کی ہے، وہ کہیں گے لو جی دسو، ان لوگوں نے حفظ کو بھی ہٹا رہے تھے۔ بھئی ہم حفظ سے نہیں ہٹا رہے، ہم سمجھنے کی طرف لانا چاہتے ہیں،
آپ لوگوں کو سمجھنے سے ہٹا رہے ہیں یہ بتا کر کہ حفظ کر لیں تو پھر ساریاں کمیاں پوری ہو جاتی ہیں، تاج بھی سج جاتا ہے، درجات بھی بلند ہو جاتے ہیں، جنت بھی مل جاتی ہے. وہ سوچتا ہے میں نے پھر سمجھ کر کرنا بھی کیا ہے. آپ بیوقوف بنا رہے ہیں لوگوں کو. یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے، بہت بڑی رکاوٹ ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. بے شک ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں. کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ اللہ نے جب زمین و آسمان کو پیدا کیا تو کچھ بنانے کے بعد تھک گیا اللہ، پھر عرش پر لیٹا رہا، تھکاوٹ دور کی، پھر باقی چیزیں بعد میں بنائی. اس کا جواب ہے کہ 6 دنوں میں پیدا بنائی تھی، یہ بھی حکمت تھی، ورنہ وہ ایک لمحے میں چاہے تو سب کچھ بنا دے. وہ کن کہتا ہے تو ہو جاتا ہے. تو یہ بھی حکمت تھی کہ 6 دن میں بنائی ہے، لیکن اسے کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی. وہ تھکاوٹ سے فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ. سو آپ ان کی دل آزار باتوں پر صبر کیجئے اور اپنے رب کی حمد کیجئے، تسبیح کیجئے. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی تسبیح کیجئے صبح و شام، طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے. طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی نماز کی صورت میں تسبیح ہوتی ہے اور غروب آفتاب سے پہلے عصر کی نماز کی صورت میں تسبیح ہوتی ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور رات کے کچھ حصے میں بھی اس کی تسبیح کی، رات کو بھی اللہ کو یاد کیجیے. وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور نمازوں کے بعد بھی یاد کیجیے، نمازوں کے بعد بھی یاد کیا حکم ہے قرآن کا. جو نماز کے بعد ذکر کرنا کیا جاتا ہے یہ رائج ہے، اس کی اصل یہ ہے، قرآن نے کہا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ نماز کے بعد بھی اللہ کو یاد کیجیے. اب اگر نماز ہی خدا کی یاد ہے، جن لوگوں نے کہا یہ نماز ہی یاد ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نماز یاد نہیں ہے. آکے بالصلاۃ ذکری، یہ نماز خدا کا ذکر ہے، خدا کی یاد ہے، پھر یہ کہا کیوں؟ اس کا مطلب ہے اس سے کس کے بعد بھی کچھ چاہتا ہے اللہ کہ مجھے یاد کیا جائے. یہ تو کچھ پابندی کی صورت میں ہو جاتا تھا نا، فرینک نہیں کرے، چلتا پھرتا کرے، بیٹھا کرے، بے تکلف ہو کر کرے. اب اس پر ایک حدیث پاک ہے، وہ ہے تو جرنل، لیکن علماء نے کہا ہے کہ پھر نماز کے بعد آپ اس کو پڑھ لیا کریں. وہ روایت ہے پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کی نماز کے حوالے سے، جس شخص نے صبح کی نماز کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ اور یہ پڑھا تو اللہ اس کے گناہ بخش دے گا اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر کے. سنن نسائی، اس کے گناہ بخشے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر کے. تو 3 ذکر ہیں اس حوالے سے، تسبیح کے حوالے سے، سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر. یہ آقا علیہ السلام نے تسبیح حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو بھی بتائی. جب انہوں نے کہا تھا کہ بابا جی مجھے لونڈی دیں، میں تھک جاتی ہوں کام کر کر کے، گھر میں کام کرنے کے لیے مجھے بھی بلا. میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا میں تھک جاتی ہوں، حالانکہ آ رہی تھی لونڈیاں، حضور دے بھی دے رہے تھے، تقسیم بھی کر رہے تھے، لیکن اپنے گھر کے لیے نہیں. وہ یہی کہا ہوگا جب مدینے کے ہر گھر میں لونڈی کام کرنے والے ہوگی تو محمد بیٹی فاطمہ کے گھر میں بھی پھر کام کر لیں گے. پہلا حق لوگوں کا ہے، پہلا حق میرا، حکمرانوں کا یہ وتیرہ ہونا چاہیے. اپنی رعایا کو فیسیلیٹیٹ کریں اپنی نسبت. حضور نے اپنی سکی بیٹی کو نہیں دی نوکرانی. اب اس سے بڑھ کر انصاف کا نظام کیا ہوگا، عدل کا نظام کیا ہوگا، شفاف نظام کیا ہوگا. اپنی بیٹی کو نوکرانی نہیں دی. انہوں نے تھکاوٹ کا کہا تھا تو آقا نے فرمایا کہ آپ ایسا کیا کرو، سونے سے پہلے 100 مرتبہ سورہ ہے، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ سبحان اللہ، پھر الحمدللہ، پھر اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تھکاوٹ دور ہو جائے گی. یہ وظیفہ دے دیا.
تو یہ نماز کے بعد بھی وظیفہ ہونا چاہیے. لیکن اصل بات سوچنے والی یہ ہے کہ حضور نے اپنے بیٹے کو بھی نوکرانی رکھنے کی اجازت نہیں. یہ ہے اسلامی نظام، یہ ہے ریاست مدینہ کہ اول ترجیح دوسرے کو دی جائے، خود کو سینکڑ فرسٹ دوسرے کو سمجھا جائے، خود کو سینکڑ رکھا جائے. جب یہ چیز پیدا ہو گئی تو پھر ہم بہت ترقی کریں گے، پھر پاکستان بدلے گا، پھر ہمارے بچے ہمیں بھی سہولتیں ملیں گی، خوشحالی آئے گی، پرسکون ماحول ہوگا. لیکن اب کیا ہے؟ اب تو سارا لوٹ کے لے گئے وہ لوگ. اب بھی فرق ہے لیکن مزید فرق کی ضرورت ہے. دو محکمے بدل جائیں تو تبدیلی آ سکتی ہے، لوگ کلیئر ریلیف محسوس کریں گے. ابھی تک ان دونوں میں کما حق ہو تبدیلی نہیں. ایک باپٹا، دوسرا ہر آدمی اس سے وابستہ ہے، اور ایک پولیس. ان دونوں میں تبدیلی نہیں آئی جتنی آنی چاہیے تھی. تھانہ کلچر بھی وہی ہے. پچھلے دنوں سر وہ اپنا بانجا اس کا چوری ہوا، وہ موٹر زری موٹر، میں نے کہا کہ رپورٹ درج کروائیں اس کی. تو وہ کہتا ہے میں نے کی تھی بات، تو وہ کہتے ہیں 3000 روپیہ دو. یہ بھی حالیہ بات، حالانکہ ابھی ملنی ہے کہ نہیں ملنی یہ نہیں پتا. وہ نقصان ہوا ہے 25-30 ہزار کا، 3000 یہ بھی کر لیں. یہ اس تبدیلی کی بات ہے. 3000 کو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ، اور پھر باپڈا میں میٹر جل جائے تو بارش میں میٹر جلا ہوا تبدیل کرنا ہے باپڈا نے، لیکن نہیں کرتے. کہتے ہیں 5000 دو، سر عام مانگتے ہیں. دکھ یہ نہیں ہے کہ وہ مانگتے ہیں، دکھ یہ ہے کہ یہ شکایت سننے والا کوئی نہیں کہ وہ مانگتے ہیں. پرابلم یہ ہے جی، شکایت کہاں کریں؟ شکایت سننے والا کوئی نہیں ہے. نہ ایس ڈی او ہے، نہ ایکسین ہے، نہ ایس سی ہے، نہ چیف ہے، نہ سیکٹری ہے، نہ وزیر ہے. کہاں کریں؟ وطنی یہ پرابلم ہے. چلے یہ چھوٹا موٹا تو ہر ملک میں، ترقی یافتہ ممالک میں بھی کرپشن نارمل نیچے درجے تک ہوتی ہے، لیکن وہ ڈرتے ہیں کہ شکایت نہ ہو جائے. ہمارے یہاں ان کو ڈر بھی نہیں ہے کہ شکایت نہ ہو جائے. کہتے بتاؤ، کہ پتہ ہوتا ہے ان کی صلاح سے ہی کر رہے ہیں. ہمارا دوست ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں گیا اپنا باپٹا میں ہی ہے، ٹھیک ہے میرا سب ڈویژن میں گیا کہ جی اپنا فائل درج کرنے. مجھ سے ون ونڈو والے جو ہے نا وہ سروس کسٹمر سروس والے وہ پیسے مانگتے ہیں 200 روپیہ میں. وہ ایس ڈی او کے پاس گیا، حالانکہ اس کے گاؤں کا بھی تھا. وہ کہتا ہے کہ جی میں نے اس کو کہا کہ یار کر لو، پیسے مانگتے نا. کہتا یار یہ وہ اسی کو پتہ ہے کیا کرنا ہے اس کو. ہاں کہتا اسی کو پتہ ہے. اچھا کہتا میں کیا کہ اے نوٹ کر لو، فائل بھی نہ لکھ لو، یہ درج ہو کے آ جانی چاہیے تھوڑے کو. میں 200 روپیہ ہوں دیا گا تو وہ آ جائے گی. ہاں کہتا کوئی اس میں ایسا لگنا تھا، کوئی بل تھا یا کوئی چیز کی کمی تھی تھوڑی بہت نارمل سی. وہ کہتا ہے اس کے بغیر نہیں ہوگا. اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو کہا کہ یہ اس کے بغیر بھی آپ کے پاس آئے گا، اس پہ نشانی لگا لو. وہ نارمل ہے، پرابلم صرف 200 روپے کا ہے. وہ 200 روپے دوں گا تو آپ کے سامنے آ جائے گی. یہ کلچر ہے کہ سننے والا کوئی نہیں. کرنے والے غلط تو ہوتے ہیں لیکن سننے والا کوئی ہونا چاہیے. تو طلوع شمس سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے تو رات کے کچھ حصے میں تسبیح کریں، نمازوں کے بعد تسبیح کریں. وسط میں یوم یناد المناد من مکان قریب، اے مخاطب غور سے سن جب منادی قریب کی جگہ سے پکارے گا، جس میں لوگ چیخ کی آواز پر حق سنیں گے. یہ ذالک یوم الخروج، وہ دن قبروں سے نکلنے والا دن. دعا ہے اللہ جل مجدہ ہمارے ہاتھ